اگر ہم نے رمضان سے صحیح استفادہ کیا تو اس کا اثر رمضان کے بعد نظر آئے گا۔ اس لیے دعا کرنی چاہیے، اللہم ارزقنا الاستقامت علی الاعمال الصالحۃ بعد رمضان، اے اللہ رمضان کے بعد بھی اعمال صالحہ پر استقامت کی ہمیں توفیق دے۔ ایسا نہ ہو کہ نمازوں میں غفلت ہونے لگے، ایسا نہ ہو کہ مسجدوں میں حاضری کم ہو جائے، ایسا نہ ہو کہ قرآن سے ہمارا رشتہ کمزور ہو جائے، ایسا نہ ہو کہ انفاق کا جذبہ ہمارا سرد پڑ جائے۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ اللهم صل وسلم وبارک وانعم علی عبدک ورسولک ونبیک محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا۔ يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ اما بعد فإن اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ ولا تکونوا کالذین نسوا اللہ فانساہم انفسہم اولئک هم الفاسقون۔ لا يستوي اصحاب النار واصحاب الجنہ اصحاب الجنة هم الفائزون۔ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون۔ محترم حاضرین، آج رمضان کی 29 تاریخ ہے اور ہو سکتا ہے کہ یہ آخری تاریخ ہو۔ آج چاند اگر نظر آ گیا تو ماہ شوال کا آغاز ہو جائے گا، کل عید منائی جائے گی۔ اس بار یہ بھی حسن اتفاق تھا کہ رمضان کا آغاز جمعہ کے دن سے ہوا اور اختتام بھی جمعہ سے ہو رہا ہے۔ عام طور سے آخری جمعہ کو جمعۃ الوداع کے نام سے لوگ یاد کرتے ہیں۔ اگرچہ کوئی الگ سے اس کی فضیلت نہیں بیان کی گئی ہے، لیکن یہ ایک ایسا موقع ہوتا ہے جب کہ رمضان کو الوداع کہا جاتا ہے اور ایک افسوس کی کیفیت ہوتی ہے کہ ماہ مبارک جانے والا ہے، نیکیوں کا موسم بہار ختم ہونے والا ہے۔ ہماری اپنی زندگی میں ایک بار اور جو موقع ملا رمضان کی ساعتوں سے
مستفید ہونے کا یہ موقع جا رہا ہے، ختم ہو رہا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ ہم میں سے کچھ لوگوں کا یہ آخری رمضان ہو، زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں، تو ایسے موقع پر جب کہ ہم رمضان کا آخری جمعہ پڑھنے کے لیے اکٹھا ہوئے ہیں، ہمیں اپنا احتساب کرنا چاہیے۔ یہ احتساب کا موقع ہے، جائزے کا موقع ہے۔ یہ جائزہ لینا چاہیے کہ ہم نے اس مہینے سے کتنا فائدہ اٹھایا، اور یہ جو نیکیوں کا موسم بہار ہمیں ملا تھا، تو اس میں ہم نے اپنے دامن میں کتنی نیکیاں اکٹھا کی، کتنی سمیٹی۔ احتساب اور محاسبہ یہ انسان کی کامیابی کے لیے بہت ضروری ہے۔ جائزہ لیتے رہنا چاہیے۔ حاسبوا قبل ان تحاسبوا، اپنا حساب لیتے رہو قبل اس کے کہ حساب کے لیے تم کو پیش کیا جائے۔ اپنا جائزہ لیتے رہو، اپنا احتساب کرتے رہو۔ ہمارا سرمایہ یہی وقت ہے، یہی زندگی ہے۔ اس میں جو ہم کمائیں گے وہی چیز ہمارے کام آئے گی۔ الدنیا مزرعۃ الآخرہ، دنیا آخرت کی کھیتی ہے۔ جیسی فصل ہم یہاں لگائیں گے، آخرت میں اسی کو ہم کاٹیں گے، ہمارے اعمال کا نتیجہ ہی سامنے آئے گا۔ اس لیے سمجھدار اور خوش قسمت وہ لوگ ہیں جو اپنا جائزہ لیتے رہتے ہیں، اپنا احتساب کرتے رہتے ہیں۔ رمضان کے روزوں کا ہم نے کتنا اہتمام کیا، اس کا جائزہ لیجیے۔ اللہ کے رسول کی بشارت ہے کہ جو لوگ ایمان اور اخلاص کے ساتھ رمضان کے روزے رکھتے ہیں، ان کے گناہوں کی بخشش ہو جاتی ہے، گناہوں کی مغفرت ہو جاتی ہے۔ تو روزوں کا ہم نے کتنا اہتمام کیا، اور اپنے روزوں کو کس طرح سے ہم نے رکھا، اس کا جائزہ لینے کی ضرورت ہے۔ نمازوں کا کیا حال رہا؟ قیام رمضان، جس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جو لوگ رمضان میں قیام کرتے ہیں، رات کی نماز ادا کرتے ہیں، تراویح پڑھتے ہیں، تہجد پڑھتے ہیں، ایمان کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ، اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کی مغفرت فرما دیتے ہیں۔ شب قدر میں ہم نے کتنی محنت کی۔ من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جو لوگ شب قدر میں ایمان اور اخلاص کے ساتھ عبادت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کی بخشش فرما دیتے ہیں۔ ہمارے کتنے خوش نصیب لوگ ہیں جنہوں نے آخری عشرے میں اعتکاف کی سنت کو تازہ کیا، اس کو زندہ کیا، جس کی بڑی اہمیت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پابندی کے ساتھ اعتکاف کرتے تھے، اور چند روز کے لیے اعتکاف کرنے والا ہر طرف سے یکسو ہو کر اللہ کے گھر میں بیٹھ جاتا ہے، ذکر کے لیے، عبادت کے لیے، دعا کے لیے، استغفار کے لیے۔ یہ بڑی خوش نصیبی کی بات ہے۔ رمضان یہ قرآن کے نزول کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں ہم نے قرآن سے اپنا تعلق کتنا مضبوط کیا، قرآن سے ہمارا رشتہ کتنا طاقتور ہوا، اس کا جائزہ لینا چاہیے۔ اور اصل امتحان رمضان کے بعد شروع ہوتا ہے۔ رمضان سے ہم نے کتنا فائدہ اٹھایا، اس کا پتہ رمضان کے بعد چلتا ہے۔ اگر ہم نے رمضان سے صحیح استفادہ کیا تو اس کا اثر رمضان کے بعد نظر آئے گا۔ اس لیے دعا کرنی چاہیے، اللہم ارزقنا الاستقامت علی الاعمال الصالحۃ بعد رمضان، اے اللہ رمضان کے بعد بھی اعمال صالحہ پر استقامت کی ہمیں توفیق دے۔ ایسا نہ ہو کہ نمازوں میں غفلت ہونے لگے، ایسا نہ ہو کہ مسجدوں میں حاضری کم ہو جائے،
ایسا نہ ہو کہ قرآن سے ہمارا رشتہ کمزور ہو جائے، ایسا نہ ہو کہ انفاق کا جذبہ ہمارا سرد پڑ جائے۔ رمضان تو ایک تربیت کا مہینہ ہے، تزکیہ کا مہینہ ہے، تیار کرنے کا مہینہ ہے، اور رمضان کے بعد اس کا اثر ہماری زندگی پر نظر آنا چاہیے۔ کامیابی اسی وقت میں ملے گی جب ہم رمضان کے اس فائدے سے، اس تربیتی کورس سے ہم فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنی زندگی میں تبدیلی لائیں، اپنے اندر بدلاؤ لائیں۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ رمضان جاتے ہی مسجدیں ویران ہو جائیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ رمضان ختم ہوتے ہی قرآن کو جزدان میں لپیٹ کے رکھ دیا جائے، اور نیکیوں کی طرف جو رغبت ہے وہ ہماری کمزور پڑ جائے، سرد پڑ جائے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ یہ جائزہ لینے کی ضرورت ہے اور عزم کرنے کی ضرورت ہے، حوصلہ اپنے اندر پیدا کرنے کی ضرورت ہے، اور یہ جو چند روزہ زندگی ہے اس کو بہت سنبھال کے استعمال کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ ضائع کرنے کی چیز نہیں ہے۔ ہمارا سرمایہ تو یہی وقت ہے، اگر وقت کو ضائع کریں گے تو گویا اپنے سرمایے کو ضائع کریں گے۔ یہ زندگی چند روزہ ہے، کب آنے جانے والی سانسوں کا سلسلہ ختم ہو جائے کوئی انسان نہیں جانتا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان لانے والو اللہ سے ڈرو، اللہ کا تقوی اختیار کرو، اور اس بات کو یاد رکھو کہ تم اللہ کی نگرانی میں ہو، تم اللہ کی نگہبانی میں ہو۔ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، اللہ اپنے علم کے ساتھ تمہارے پاس ہے، تم کہیں بھی رہو، جہاں کہیں بھی رہو۔ یہ بات یاد رکھو کہ اللہ کی نگرانی میں ہو، اللہ کی نگرانی سے بچ نہیں سکتے، اس کی نگہبانی سے بچ نہیں سکتے۔ تقوی اسی کیفیت کا نام۔ اور رمضان کے روزوں کے ذریعے سے سب سے بڑی تربیت تقوی ہی کی ہوتی ہے، اسی بات کی ہوتی ہے۔ روزہ دار کئی گھنٹے تک روزہ رکھتا ہے، اکیلے میں بھی ہوتا ہے، تنہائی میں بھی ہوتا ہے، لیکن ایک قطرہ پانی بھی اپنے حلق کے نیچے نہیں لے جاتا۔ کیا چیز روکتی ہے؟ یہی احساس کہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے حدیث قدسی میں کہا الا الصوم فإنہ لی وأنا أجزی بہ، روزہ میرے لیے ہے، میں جتنا چاہوں گا اس کا ثواب دوں گا۔ روزے میں اخلاص ہے، روزے میں للہیت ہے۔ روزہ ایک ایسی عبادت ہے جو انسان اور رب کے درمیان ایک بالکل سے رازدارانہ عبادت ہے، کوئی اور نہیں جانتا۔ ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی تنہائی میں کھا پی لے اور لوگوں کے سامنے روزے کی ایکٹنگ کرے، لوگوں کو کیا پتہ ہے، لیکن اللہ کو سب معلوم۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جانتا ہے۔ تو فرمایا کہ اے ایمان لانے والو اللہ سے ڈرو، اتقوا اللہ، تقوی اختیار کرو، اللہ کی نگہبانی کا احساس رکھو کہ اللہ تمہارے اوپر نگراں ہے، کوئی انسان دیکھے نہ دیکھے، اللہ کے سامنے جواب دہی کرنی ہے۔ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، ہر آدمی یہ جائزہ لیتا رہے کہ کل کے لیے اس نے کیا آگے بڑھایا۔ کل کیا ہے؟ موت کے بعد کا جو مرحلہ وہی کل ہے، وہ اتنا یقینی ہے کہ سمجھیے کل ہی ہے، وہ بالکل قریب ہے، کسی وقت بھی آ سکتا ہے، کوئی اس سے بچ نہیں سکتا ہے۔ تو آج کی تو بڑی فکر رہتی ہے، اصل فکر کل کی ہونی چاہیے۔ جب آنکھ بند ہو جائے گی، جب جنازہ اٹھ جائے گا، جب قبر میں پہنچا دیے جائیں گے تو آپ کے ساتھ آپ کا عمل ہوگا اور کوئی چیز نہیں ہوگی۔ اس کے لیے کیا تیاری کی ہے؟ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، جو کل آ رہا ہے اس کے لیے آپ نے کیا آگے بڑھایا ہے۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب کسی قبر کے پاس سے گزرتے تھے تو بہت روتے تھے، تو لوگوں نے پوچھا کہ اس کی وجہ کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ آخرت کے مراحل میں پہلا مرحلہ قبر کا مرحلہ ہے، جو وہاں کامیاب ہو جائے گا وہ آگے بھی کامیاب رہے گا، جو وہاں ناکام ہو گیا وہ آگے بھی ناکام ہوگا۔ تو آدمی کو قبرستان جانا چاہیے عبرت حاصل کرنے کے لیے۔
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قبرستان کی زیارت کیا کرو، فَإِنَّهَا تُذَكِّرُ الْمَوْتَى، اس لیے کہ وہاں جا کر کے موت کی یاد تازہ ہوتی ہے۔ تنہائی میں جاؤ، وہاں سلام کرو، دعا کرو ان کے لیے، یہ سوچو کہ یہیں ہم کو بھی آنا ہے، اسی تنہائی کے گھر میں ہم کو بھی آنا ہے۔ جب کسی کا جنازہ اٹھائیے تو یہ احساس ہونا چاہیے اسی طرح سے ہمارا جنازہ بھی کسی دن اٹھے گا۔ جب کسی کو قبر میں اتاریے تو یہ احساس کیجئے کہ ہم کو بھی ایک دن اسی طرح سے اتارا جائے گا، لوگ مٹی ڈال کے چلے جائیں گے، کوئی چیز ساتھ نہیں رہے گی۔ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، ہر آدمی دیکھے، جائزہ لے کہ اس نے آنے والے کل کے لیے کیا آگے بڑھایا ہے، کیا اعمال ہیں جو وہاں کام آنے والے۔ آپ کی نماز، آپ کے روزے، آپ کی تلاوت، آپ کا صدقہ، آپ کی خیرات، آپ کی نیکیاں، یہی کام آنے والی ہیں۔ انہی کے ذریعے سے وہ قبر کشادہ ہو جائے گی، اسی کے ذریعے سے وہ جنت کی ایک کیاری بن جائے گی۔ اگر نیکیاں ساتھ میں ہیں، اعمال صالحہ ساتھ میں ہیں، تو وہ قبر آپ کے لیے جنت کی ایک کیاری بن جائے گی۔ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، ہر آدمی جائزہ لے دیکھے کہ کل کے لیے اس نے کیا آگے بڑھایا ہے۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ سے ڈرتے رہو۔ ان اللہ خبیر بما تعملون، اللہ تمہارے اعمال سے باخبر ہے، ایک ایک چیز کا حساب لے گا، کوئی چیز اس سے مخفی نہیں، ہر چیز کا ریکارڈ بھی تیار ہو رہا ہے۔ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، انسان کی زبان سے کوئی بات نہیں نکلتی مگر وہاں ایک مستعد لکھنے والا ہے جو کہ اسے نوٹ کر لیتا ہے۔ ہر چیز ریکارڈ ہو رہی ہے، ہر چیز تیار ہو رہی ہے، محفوظ ہو رہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا علم بھی وسیع ہے، اس نے اعمال کا حساب کتاب کرنے کے لیے بھی انتظام کیا ہے، سب کا نامہ اعمال تیار ہو رہا ہے، اور قیامت کے دن سب کے ہاتھ میں دے دیا جائے گا کہ اپنا نامہ اعمال پڑھ لو، اپنا حساب کر لو، تمہارے ساتھ کیا ہونا چاہیے، کیا سلوک ہونا چاہیے، تم خود حساب کر لو، کسی اور حساب کرنے والے کی ضرورت نہیں۔ ان اللہ خبیر بما تعملون، اللہ تمہارے اعمال سے باخبر ہے۔ ولا تکونوا کالذین نسوا اللہ فانساہم انفسہم اولئک ھم الفاسقون، ان لوگوں کی طرح مت ہو جاؤ جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا، اللہ کی یاد سے غافل ہو گئے تو اللہ نے ان کو اپنے آپ سے غافل کر دیا۔ جو آدمی اللہ کو بھول جاتا ہے وہ اپنے آپ کو بھول جاتا ہے، اپنی حیثیت کو بھول جاتا ہے، اپنے مقام کو بھول جاتا ہے، اپنے مرتبہ کو بھول جاتا ہے۔ اللہ کی اگر معرفت ہے تو انسان کو یہ سمجھ میں آئے گا کہ اس دنیا میں کیوں آیا ہے، وہ کس لیے اس کو پیدا کیا گیا ہے، اس کی زندگی کا مقصد کیا ہے۔ تو اشارہ کیا جا رہا ہے خاص طور سے یہود کی طرف کہ انہوں نے نافرمانی کی، اللہ کی یاد سے غافل ہو گئے، تو نتیجہ یہ ہوا کہ اپنے آپ کو بھول گئے ہو، اپنے مقصد زندگی کو بھول گئے ہو۔ اور انسان اگر اپنی زندگی کے مقصد کو بھول جائے تو انسان میں اور جانور میں کوئی فرق نہیں رہ جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا الذین کفروا یأکلون ویتمتعون کما تأکل الانعام والنار مثوی لہم، جن لوگوں نے کفر کیا، اللہ کا انکار کیا، آخرت کا انکار کیا، رسولوں کا انکار کیا، کتابوں کا انکار کیا، ان کا حال یہ ہے کہ دنیا میں اس طرح سے کھاتے پیتے ہیں جس طرح سے جانور کھاتے پیتے، کوئی مقصد نہیں، کوئی نصب العین نہیں، کوئی منزل نہیں نگاہوں کے سامنے۔ جانور جیسے زندگی گزرتے ہیں ویسے وہ بھی زندگی گزار رہے ہیں، اور ان کا ٹھکانہ جہنم۔ آدمی اللہ کو بھول جائے گا تو اپنے آپ کو بھول جائے گا، اس لیے اللہ کو یاد رکھو، اللہ کے حقوق کو یاد رکھو، اللہ کے حدود کی پاسداری کرو، اپنے مقام اور اپنے منصب کو مت بھولو، اور یاد رکھو لا یستوی اصحاب النار و اصحاب الجنہ، جہنم والے اور جنت والے دونوں برابر نہیں ہیں، زمین اور آسمان کا فرق ہے۔ جنت کیا ہے؟ نعمتوں کا گھر ہے، اللہ کی رضا کا گھر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایسی ایسی نعمتیں تیار کر رکھی ہیں جن کو آنکھوں نے دیکھا نہیں ہوگا، کانوں نے سنا نہیں ہوگا، زبانوں نے مزہ نہیں چکھا ہوگا۔ جنت کیا ہے؟ جو بھی تمنا آپ کی ہو سکتی ہے
ان تمام تمناؤں کا مرکز جنت، ہر چیز وہاں، ہر طرح کی نعمت قرآن نے بہت تفصیل سے بیان کیا، جگہ جگہ بیان کیا، تاکہ جنت کا شوق پیدا ہو، اس کی رغبت پیدا ہو، اس کو حاصل کرنے کی تڑپ پیدا ہو، اس کے لیے آدمی قربانی دے، اچھی چیز کو حاصل کرنے کے لیے قربانی دینا ہوتا ہے۔ جنت میں بڑی نعمتیں ہیں، لیکن جنت میں جانے کا راستہ دشوار ہے۔ حفت الجنت بالمکارہ، جنت کو تکلیف دہ چیزوں سے گھیر دیا گیا ہے۔ جنت تک پہنچنا ہے تو خاردار جھاڑیاں ہیں، نفس پہ کنٹرول کیجئے، خواہشات پہ کنٹرول کیجئے، حلال حرام کی تمیز رکھیے، اپنی زندگی اللہ کی بتائی ہوئی حدود کے اندر گزاریے، تو جنت تو نعمتوں کا گھر ہے، لیکن اس کے لیے قربانی دینے کی ضرورت ہے۔ اس کے بالمقابل جہنم جو ہے وہ تو اتنا دردناک عذاب وہاں ہے کہ اس کا تصور نہیں انسان کر سکتا۔ سب سے ہلکا عذاب حدیث میں جہنم کا سب سے ہلکا عذاب کہ ایک شخص کو جہنم میں ڈالا جائے گا اور اس کے پیر میں آگ کی جوتی پہنائی جائے گی اور اس کی تپش اور گرمی سے اس کا بھیجا کھولے گا۔ تو اہل جنت اور اہل جہنم کیسے برابر ہو سکتے؟ لا یستوی اصحاب النار و اصحاب الجنہ، جہنم والے اور جنت والے یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ جنت کے راستے پہ چلو، یہ قرآن اسی لیے آیا ہے کہ تم کو جنت کے راستے پہ چلائے۔ اللہ تعالیٰ نے تمہاری ہدایت کا انتظام اسی لیے کیا ہے تاکہ تم کو جنت کے راستے پہ چلائے، جہنم سے تم کو بچائے۔ تو جو اہل جنت ہیں وہی کامیاب ہیں، اصحاب الجنت هم الفائزون، جو اہل جنت ہیں وہی کامیاب۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جب اہل جنت جنت میں چلے جائیں گے تو اللہ تعالیٰ پوچھے گا کہ تمہیں کچھ اور چاہیے؟ تو جنتی کہیں گے کہ اللہ تو نے اتنا کرم کیا، ہمارے گناہوں کو معاف کر دیا، جہنم سے ہم کو بچا لیا، جنت میں ہم کو داخل کر دیا، طرح طرح کی نعمتیں یہاں میسر ہیں، اب کیا چاہیے؟ تو اس وقت کہا جائے گا کہ نبی ابھی ایک نعمت رہ گئی۔ تو اس وقت اللہ تعالیٰ حجاب کو ہٹا دے گا اور اہل جنت اپنے رب کا دیدار کریں گے۔ غیب میں رہتے ہوئے جس پر ایمان رکھا، جس کو یاد رکھا، جس کی عبادت کی، جس کے راستے میں قربانی دی، وہ لمحہ آئے گا کہ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے، اور جنت کی تمام نعمتیں اس کے مقابلے میں ہلکی ہو جائیں گی۔ سب سے بڑی نعمت وہ دیدار الہی کی نعمت ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جس طرح سے تم 14ویں کے چاند کو دیکھتے ہو اس طرح سے اپنے رب کا دیدار کرو گے۔ تو کیسے برابر ہو سکتے ہیں؟ لا یستوی اصحاب النار و اصحاب الجنہ، جہنم والے اور جنت والے دونوں برابر نہیں ہیں۔ اصحاب الجنت هم الفائزون، اہل جنت ہی حقیقت میں کامیاب ہے، وہی فائز المرام ہے، وہی کامران ہیں، اور جنت کا راستہ بتانے ہی کے لیے یہ قرآن آیا ہے۔ اور اس کی عظمت کا یہ حال ہے، لو انزلنا هذا القرآن على جبل، کہ اگر اس قرآن کو ہم کسی پہاڑ پر اتار دیتے، لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، تو تم دیکھتے کہ اللہ کے ڈر سے وہ جھکا پڑ رہا ہے، پاش پاش ہو جاتا، ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ یہ قرآن کی عظمت ہے، یہ قرآن کی تاثیر ہے۔ اگر ہمارے دلوں پر قرآن کا اثر نہ ہو تو یہ بڑی محرومی کی بات۔ قرآن کے اندر کوئی کمی نہیں ہے، اس کی تاثیر میں کوئی کمی نہیں ہے، کمی ہمارے اندر ہے۔ قرآن جیسی کتاب موجود ہو اور اس کا اثر ہمارے اوپر نہ ہو، ہماری زندگی میں تبدیلی نہ آئے، ہمارے کردار میں، ہمارے کیریکٹر میں اس کی وجہ سے تبدیلی نہ آئے، تو یہ ہمارے لیے بڑی محرومی کی بات کہ عظیم الشان کتاب ہے، غیر معمولی کتاب ہے۔ دنیا میں سب سے بڑا انقلاب اسی کتاب نے برپا کیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی قرآن کے ذریعے سے صحابہ کرام کی جماعت کو تیار کیا، ان کے دلوں میں قرآن کی محبت پیدا کر دی، قرآن سے شغف پیدا کر دیا، قرآن سے لگاؤ پیدا کر دیا، اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ان کا کردار قرآن کے سانچے میں ڈھل گیا۔ قرآن آج بھی موجود ہے،
قرآن کی وہی تاثیر آج بھی موجود ہے، بس شرط یہ ہے کہ ہم صدق دل سے قرآن سے فائدہ اٹھانے کا فیصلہ کریں، عزم کریں، قرآن سے اپنا تعلق جوڑیں۔ یہ رمضان کا ایک بہت بڑا پیغام کہ قرآن سے اپنے تعلق کو جوڑیے، اس سے اپنا رشتہ مضبوط کیجیے اور اپنی زندگی کی باغ ڈور قرآن کے ہاتھ میں دے دیجیے۔ قرآن کامیابی کی کنجی ہے۔ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہے اقوم، یہ قرآن وہ راستہ دکھاتا ہے جو سیدھا راستہ ہے، جنت کا راستہ ہے، اللہ کی رضا کا راستہ ہے۔ لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، اس قرآن کو اگر کسی پہاڑ پر ہم اتار دیتے تو تم دیکھتے کہ اللہ کے ڈر سے وہ جھکا رہا ہے، پھٹا پڑ رہا ہے، ریزہ ریزہ ہو جاتا، پاش پاش ہو جاتا۔ وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، یہ مثالیں ہم اس لیے لوگوں کے لیے بیان کرتے ہیں تاکہ غور و فکر سے کام لیں۔ تو محترم حاضرین، آج رمضان کے آخری جمعہ کے موقع پر ہمیں اپنا احتساب کرنا چاہیے، اپنا جائزہ لینا چاہیے، اور آئندہ کے لیے ہمیں یہ فیصلہ کرنا چاہیے کہ اللہ کی رضا کے مطابق ہم اپنی زندگی کو بسر کرنے کی کوشش کریں گے، اور جو بھی مہلت بچی ہوئی ہے ہماری عمر میں اس کو اللہ کی رضا جوئی کے لیے اور اللہ کے دین کے لیے لگانے کی کوشش کریں گے، اس کی جد و جہد کریں گے۔ اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق دے۔ اللہ تعالی ہمارے روزوں کو قبول فرمائے، ہماری نمازوں کو قبول فرمائے، ہماری تلاوت و مطالعہ قرآن کو قبول فرمائے، ہمارے صدقہ اور خیرات کو قبول فرمائے، ہماری دعاؤں کو قبول فرمائے، اور اللہ تعالی ہمیں اعمال صالحہ پر استقامت کی توفیق دے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم اجمعین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔